بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سول سروسز کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اب ہم جو 5 بنیادی رولز ہیں جن کی بنیاد پہ سول سروس ریفارمیشن پاکستان میں ہونی چاہیے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو سب سے پہلا رول سول سروس ریفارم کو کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جس کے اوپر پاکستان میں کبھی بحث نہیں ہوئی، جو کہ بنیادی ایلیمنٹ ہے اس کا، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل الائنمنٹ آف سروسز. کانسٹیٹیوشن از دی سپریم لا آف دی لینڈ. تو جب تک کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ نہیں ہوگا کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر، اس وقت تک اس کی ایک لیگل کمپیٹنسی کریٹ یا پیدا نہیں ہو سکتی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان فیڈریشن ہے، تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ ہونا ہے سول سروسز کے اوپر. تو اس کی اگر ہم کانسٹیٹیوشن پوزیشن دیکھیں تو ہم اس کے 3 اسپیسیفک آرٹیکلز ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں یہ 3 اسپیسیفک آرٹیکلز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں انسرٹ کیے گئے. یہ آرٹیکلز کون سے ہیں جی؟ آرٹیکل ہے جی 240، 241 اور 242. میں آرٹیکل کو تھوڑا سا ریڈ بھی کروں گا. 240 کو سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ جو اوور آل اسکیم آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ساتھ لے کے ہی اس کو امپلیمنٹ یا انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. طرز حکومت جو ہے وہ وفاقی پارلیمانی ہے کہ پاکستان فیڈریشن ہے، اور جو طرز حکومت ہے وہ پارلیمانی ہے. پارلیمانی طرز حکومت میں کیونکہ ایگزیکٹو کو پارلیمنٹ نے یا لیجسلیچر نے منتخب کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ایگزیکٹو الائنمنٹ جاری رہے. لیکن ہم واپس آتے ہیں آرٹیکل 240 پہ. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، سو اٹ مینز اٹ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ آرٹیکل. اٹ مسٹ بی ٹاکڈ with relation to the overall federal constitutional scheme of the constitution. The appointments to and the constitution and the condition of services of persons in the service of Pakistan shall be determined. اس کے 2 بنیادی طور پہ آگے سب سیکشنز ہیں. ایک 240A ہے اور ایک 240B ہے. ابھی ہم 240A کے بارے میں بات کریں گے. In the case of the services of the Federation, posts in connection with the affairs of the Federation and all Pakistan services by or under Act of Majlis-e-Shura Parliament. And اچھا، اگر آپ 240A پڑھیں تو اس میں ایک واضح طور پہ ہے کہ جو پوسٹس ہیں اور جو سروسز ہیں، پوسٹ کو ہم کیڈر کہہ سکتے ہیں، جو سروسز کے کیڈرز ہیں اور جو سروسز خود ہیں، وہ ایک ایکٹ کے ذریعے، ایک آرگینک ایکٹ کے ذریعے اسٹیبلش کی جائے گی. جو پہلے پاکستان کے 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو بنیادی فنڈامنٹل ڈفرینس یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو سول سروس ہے یا اس کا جو کیڈر آف پوسٹ ہے وہ لیجسلیٹو کمپیٹنس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. تو ایک آرگینک ایکٹ چاہیے. پاکستان میں جتنی بھی سول سروسز ہیں، اگر آپ نے سول سروس ریفارمز کی طرف جانا ہے تو سول سروسز ریفارمیشن مینس سمپلی دی پیس آف لیجسلیشن. اس کی انیکٹمنٹ کیا ہے یا اس کی انیکٹمنٹ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. اچھا، اس میں 2 طرح کی پوسٹ کا ڈسکشن ہوا ہے. ایک فیڈرل پوسٹ ہیں اور ایک آل پاکستان پوسٹس ہیں. پھر فیڈرل سروسز ہیں اور آل پاکستان سروسز ہیں. آل پاکستان سروسز کو نیچے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے. In this article, all Pakistan service means a service common to the Federation and the provinces, which was in existence immediately before the commencing day or which may be created by Act of Majlis-e-Shura Parliament. تو آل پاکستان سروس ایسی سروس ہے جو کہ فیڈریشن اور جو پروونسز ہیں، فیڈرل یونٹس ہیں، ان کے درمیان ایک مشترکہ کامن ہے. اب جب کہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی ہے، کنکرنس ختم ہو گئی ہے فیڈریشن اور پروونسز کی. ایک آرٹیکل اگر آپ 153 یا 154 پڑھیں تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی کاؤنسل جو کامن ہے فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان، جو فیڈرل لیجسلیٹوسٹ پارٹ 2 کے جو 18 پارٹس ہیں، سبجیکٹس ہیں، ان کو ڈیل کرتی ہے. یہ وہ کامن جگہ ہے جہاں پہ آل پاکستان سروسز اور آل پاکستان پوسٹ کریٹ ہوں گی. تو اگر اس کو آپ اس لحاظ سے دیکھیں، پاکستان میں 3 طرح کی لیجسلیشن کی پارٹس ہیں. فیڈرل لیجسلیٹوسٹ پارٹ 1 جو فیڈرل پیور فیڈرل لیجسلیشن ہے. CCI فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 2 جو صوبوں کی اور وفاق کی مشترکہ لیجسلیشن کا ایمبٹ ہے. اور جو باقی ماندہ معاملات ہیں جو کہ ریزیڈری سبجیکٹس ہیں صوبوں کے، وہ صوبائی اسمبلی جو پروونشل لیجسلیچرز ہیں ان کا ڈومین ہے. اس کے بعد یہ ہم آرٹیکل 240B دیکھتے ہیں. 240B از ویری سمپل. ان دی کیس آف دی سروسز آف دی پروونس اینڈ پوسٹ ان کنیکشن ود دی افیئرز آف اے پروونس بائی اور انڈر ایکٹ آف دی پروونشل اسمبلی. اور جو پروونشل پوسٹ ہیں، پروونشل کیڈرز ہیں، وہ پروونشل اسمبلیز ان کو انیکٹ کریں گے. اس ایکٹ کے ذریعے ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا.
پروونشل پوسٹ کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے یا فیڈرل پوسٹ کو یا پروونشل پوسٹ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ کو فیڈرل اور پروونشل جو لیجسلیٹو، فنینشیل اور ایگزیکٹو جو کمپیٹنس ہے اس کے بارے میں تھوڑا معلوم ہونا چاہیے. جتنے بھی فیڈرل پوسٹ ہیں ان کو پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرتی ہے، اس لیے فنینشیل اتھارٹی ان پوسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. جتنے بھی پروونشل پوسٹ ہیں ان کو پروونشل اسمبلی اپنا جو فنانس ایکٹ جو بجٹ ہوتا ہے اس میں اپروو کرتی ہے، اس لیے اس کی جو لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور فنینشیل کمپیٹنس جو پروونشل پوسٹ کی ہے صوبوں کے پاس رہتی ہے. اس لیے یہ ڈیمارکیشن بہت کلیئر ہے. فیڈرل گورنمنٹ آل پاکستان پوسٹ اور فیڈرل پوسٹ کو لیجسلیٹ کرے گی اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف پروونشل پوسٹ کو لیجسلیٹ کرے گی. یہ ایک آئینی پوزیشن ہے جو کہ پہلا رول ہونا چاہیے. اب جب آپ نے سول سروس ریفارمز کرنی ہے اور پروونشل کیڈرز بنانے ہیں یا فیڈرل کیڈرز بنانے ہیں یا آل پاکستان کیڈرز بنانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ رول امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آل پاکستان کیڈر کے اوپر آل پاکستان سروسز کھڑی ہوں گی، فیڈرل کیڈرز کے اوپر فیڈرل سروسز کھڑی ہوں گی اور پروونشل پوسٹ کے اوپر پروونشل پوسٹ کھڑی ہوں گی. لیکن موجودہ طور پہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں چیف سیکرٹری کی پوسٹ یا انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی پوسٹ، اس کو پنجاب اسمبلی لیجسلیٹ کرتی ہے. اس کی فنینشیل، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اتھارٹی صوبوں کے پاس ہے. اگر اس کی لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور فنینشیل اتھارٹی صوبوں کے پاس ہے تو انڈر وٹ لا، کس قانون کے تحت فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ اپنی سروسز کے، اپنے کیڈرز کے لوگ اپوائنٹ کرتی ہے اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی پاکستان کی سول سروسز کی کانسٹیٹیوشنل انوملی ہے کہ فیڈرل سروسز کے لوگ پروونشل پوسٹ کے اوپر کس اصول کے تحت تعینات ہوتے ہیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر واضح ہے کہ فیڈرل، پروونشل اور فیڈرل اور فیڈریشن کی اور پروونسز کی جو لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور فنینشیل اتھارٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تھوڑا ہم ان کو بھی ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ آرٹیکل 97 دیکھیں، آرٹیکل جو 97 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایکسٹینٹ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی کہاں تک جا سکتی ہے. اچھا، یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات کرتا ہے کہ دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی فیڈریشن شیل ایکسٹینڈ ٹو دی میٹرز وچ رسپیکٹ ٹو وچ مجلس شورا پارلیمنٹ ہیز پاور ٹو میک لاز انکلوڈنگ ایکسرسائز آف رائٹس، اتھارٹی اینڈ جورسڈکشن ان ریلیشن ٹو ایریاز آؤٹ سائڈ پاکستان. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو اس کا دوسرا پارٹ ہے، پرووائڈیڈ دیٹ دی سیڈ اتھارٹی شیل ناٹ save as expressly provided in the Constitution or in any other law made by the Majlis Shura Parliament, extend in any province to a matter with respect to which the Provincial Assembly has also power to make law. اب یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی صرف فیڈرل لیجسلیٹو بیس تک محدود رہے گی، جب پروونشل پوسٹ کی پوری کانسٹیٹیوشن اتھارٹی ان آل ٹرمز پروونس کے پاس ہے تو فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی وہاں پہ نہیں آ سکتی. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام فیڈرل سروسز جس میں پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس بھی شامل ہے، جس میں پاکستان پولیس سروس بھی شامل ہے، جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بھی شامل ہے، اس کے وہ کیڈرز کے حصے جہاں پہ پروونشل پوسٹ ہیں وہ ایبسولوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہیں. وہ سینٹرلائزڈ کرتے ہیں، وفاقی حکومت کو یونٹری یا وحدانی حکومت بناتے ہیں. اور سول سروس ریفارم کا جو بنیادی اصول ہے، جو پہلا اور بنیادی اصول ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل الائنمنٹ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فیڈریشن کی اور پروونسز کی جو لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور فنینشیل کمپیٹنس ہے اس کو مانا جائے، اور جو شیڈول 4 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جس میں پاورز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے، اس کی صحیح سرے سے امپلیمنٹیشن ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سروسز کی کمپیٹنس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو، انہی سروسز کی پوسٹ کی جو کمپیٹنس ہے وہ صوبوں کے پاس ہو، اور جن سبجیکٹس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے وہ بھی صوبوں کے پاس ہوں یا دوسرے لحاظ سے وہ وفاق کے پاس ہوں. تو یہ پوری الائنمنٹ چاہیے لیجسلیشن کی،
एग्जेक्टिव की और फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन की। अगर ये नहीं होता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली रहेगी। तो अगर पाकिस्तान में हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करनी है तो आपने जो डोमेन्स हैं प्रोविंसेस की, 3 डोमेन्स जो डोमेन्स हैं प्रोविंसेस और फेडरेशन की, वो रिस्पेक्ट करना होगी। 3 डोमेन्स हैं बुनियादी तौर पे। लास्टली मैं अपनी बात इस पर कंक्लूड करूँगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240 देयर आर 3 डोमेन्स। पहली डोमेन है जी फेडरल डोमेन, दूसरी ऑल पाकिस्तान डोमेन जो कि CCI है, आर्टिकल 153 154 के मुताबिक, जो शेड्यूल 4 में बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी जाहिर करती है, और प्रोविंशियल डोमेन। देयर आर 3 डोमेन्स। आपने 3 डोमेन्स में रह के उनकी पोस्ट को, सर्विसेज को, उनके सब्जेक्ट्स को इकट्ठा एक अलाइनमेंट के ज़रिए एग्जीक्यूट करना है। अगर ये हो, ये पहला मरहला है, पहला मुश्किल क्वेश्चन है सिविल सर्विस फॉर्म करने का। अगर ये नहीं होता तो सिविल सर्विसेज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगी, और उनकी परफॉर्म जब एक फेडरेशन में, अगर आप रियासत को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखें तो अगर फेडरेशन में सिविल सर्विसेज वहदानी हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपका जो गवर्नमेंट का बिज़नेस है उसको अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना। थैंक यू वेरी मच।